السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ ناظرین محترم، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک یہودی کا ایسا واقعہ جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی شخص شام میں رہا کرتا تھا۔ ناظرین محترم، شام ایک ملک ہے جسے آج ہم سیریا کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب اس یہودی شخص نے تورات یعنی ان لوگوں کی مقدس کتاب جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ کھولی تو اس نے حضور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک 4 جگہوں پر لکھا ہوا دیکھا۔ 4 جگہ پر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف لکھی ہوئی دیکھی۔ یہ یہودی جو کہ پہلے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض رکھتا تھا، تو اس نے جن جگہوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ان کی تعریف دیکھی تو وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ نعوذ باللہ۔ اگلے ہفتے اس یہودی شخص نے پھر سے ہفتے والے دن تورات کھولی تو اس نے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اور ان کی تعریف 8 جگہ پر تحریر لکھی ہوئی دیکھی۔ اس نے بغض میں آ کر یہاں سے بھی 8 کے 8 جگہ سے بھی کاٹ کر نام مبارک اور اس کی تعریف کو جلا دیا۔ نعوذ باللہ۔ تیسرے ہفتے جب اس نے تورات کھولی تو اس نے یہی ذکر اور یہی تعریف 12 جگہوں پر پائی۔ یہودی اب سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا عجیب بات ہے، اگر یوں ہی میں اس نام کو جلاتا رہا کاٹتا رہا تو یہ تو ساری کے ساری تورات میں ہی پھیل جائے گا، ساری کے ساری تورات ہی ان کے ذکر سے بھر جائے گی۔ وہ اپنے یہودی ساتھیوں کے پاس گیا اور ساتھیوں سے جا کر پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ تو اس کے ساتھیوں نے بتایا وہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر بات یہی ہے کہ تو اس کی طرف نہ جا۔ یہودی شخص کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے ان کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے بھی اجازت دے دی۔ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر دن رات دن چلتا رہا، مدینہ منورہ کے قریب تر پہنچا اور سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس یہودی شخص نے جیسے ہی حضرت سلمان فارسی کو دیکھا تو انہیں بہت خوبصورت دیکھ کر وہ سمجھا کہ شاید یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حالانکہ اس وقت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو 3 دن ہو چکے تھے۔ اس یہودی شخص نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ کیا آپ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ تو وہ شخص کی بات سن کر حضرت سلمان فارسی رونے لگے، کہنے لگے میں تو ان کا ایک ادنا سا خادم ہوں۔ تو وہ یہودی شخص بولا کہ پیارے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے اگر اس یہودی شخص کو میں حضور پاک کے وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس لوٹ جائے گا، اور اگر یہ کہہ دوں کہ وہ موجود ہیں، انہوں نے وصال نہیں فرمایا، تو یہ جھوٹ ہوگا۔ بالآخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تمہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کے پاس لے چلتا ہوں۔ جب وہ یہودی شخص حضرت سلمان فارسی کے ساتھ مسجد میں آیا تو سب کے سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ وہ یہودی شخص یہ سمجھ کر کہ نبی پاک ان لوگوں میں موجود ہیں کہنے لگا السلام علیکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جس سے تمام تر صحابہ جو وہاں پر تشریف فرما تھے سب میں کوہرام برپا ہو گیا، آہو پکار کرنے لگے، اور تمام تر صحابہ اس یہودی شخص سے پوچھنے لگے تو کون ہے؟ شاید تو اجنبی معلوم ہوتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے؟ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا، اگر جن ہی دیا تھا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور اگر تورات بھی پڑھ لی تو کاش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہ پڑھتا، اور اگر یہ بھی ہو جاتا تو کاش مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر وہ یہودی شخص کہنے لگا کیا آپ لوگوں کے درمیان حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام موجود ہیں تاکہ وہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرا سکے؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام قریب آئے اور فرمانے لگے میرا نام علی ہے۔ وہ بولا یا علی، میں نے آپ کا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حلیہ مبارک بیان کرنا شروع فرماتے ہیں کہ آپ نبی پاک نہ حد سے زیادہ لمبے نہ حد سے زیادہ چھوٹے تھے، آپ کا سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، آپ کی پلکیں دراز تھی، آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی مسکراتے تو ہنسی کے وقت دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھی، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت زیادہ تھا، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں،
اور آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تحریر تھی۔ یہودی شخص کہنے لگا، یا علی، آپ نے جو کچھ بتایا بالکل صحیح بتایا ہے۔ تورات میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف اسی طرح موجود ہے۔ یا علی، اگر آپ کے پاس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا ہو تو میں اسے سونگنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اے سلمان، جاؤ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک لے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی بی بی سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے پر آئے اور آواز دی، اے فخر الانبیاء کے دروازے۔ اندر سے حسن و حسین کریمین علیہ السلام کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے اپنا نام بتایا اور مولا علی علیہ السلام کا پیغام سنایا تو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روتے ہوئے بولی، میرے بابا جان کا کرتا کون پہنے گا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا تمام تر قصہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سنایا۔ آپ بی بی پاک کرتا نکال کر لے آئیں۔ جو نبی پاک کا کرتا مبارک تھا وہ 7 جگہ سے کھجور کے ریشوں سے سلا ہوا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کرتا لے کر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہ کرتا مبارک سونگا، پھر دوسرے تمام تر صحابہ کرام نے سونگا۔ اس کے بعد اس یہودی کو سونگنے کے لیے دیا گیا۔ وہ یہودی شخص اسے پکڑ کر سونگنے لگا اور کہنے لگا، واہ، ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی۔ اس کے بعد یہودی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد ہے، تو ہی معبود ہے، کائنات تیری نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے حبیب نے جو کچھ بھی فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اے اللہ، میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا سلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اے میرے پروردگار، میری روح کو قبض کر دے، مجھے موت دے دے۔ یہ کہتے ہوئے اس آدمی نے وہیں پر اپنی جان دے دی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس شخص کو غسل دیا اور جنت البقیع میں اسے دفن کیا گیا۔ سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے فخر الانبیاء، سردار انبیاء، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ کے بعد از وصال بھی لوگ آپ کی تعریف اور آپ کے حلیہ مبارک کو سن کر ہی ایمان لے آتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس یہودی شخص کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ایمان اور اسلام حاصل ہوا اور اس کی زندگی اور آخرت دونوں سدھر گئی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پھر حاضر ہوتے ہیں نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔